ابھی رمضان میں کرونا مریض بڑھ جائیں گے. اگر یہ فتویٰ آ جائے کہ کرونا مریض روزہ نہ رکھے تو ہر دوسرا آدمی کرونا مریض ہو جائے گا, کہ کرنٹینہ میں بھی نہیں ہو جائے گا, ہاسپٹل بھی نہیں جائے گا, چیک ٹیسٹ بھی نہیں کرائے گا, روزہ بھی نہیں رکھے گا, چونکہ مجھے شک ہے کہ شاید کرونا ہو مجھے. عزیز من, ڈاکٹر کسی کا روزہ معاف نہیں کر سکتے. ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ روزہ نہ رکھو. مجرم ہے وہ ڈاکٹر جو کسی مومن کو کہے تم روزہ نہ رکھو, یا کسی کو کہے تم نماز نہ پڑھو, کسی کو کوئی اور کہے یہ واجب نہ کرو, یہ حج نہ کرو تم. نہ, یہ اس کا کام نہیں ہے. وہ بیماری بتا سکتا ہے کہ تم بیمار ہو یا نہیں. روزے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا وہ کہ تم یہ روزہ رکھو یا نہ رکھو. تم یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے والی چیز بھی نہیں ہے. آیا اس وقت اضطرار ہے یا نہیں کہ نماز جمعہ نہ منعقد کیا جائے؟ چونکہ باقی نمازیں بھی فرادہ ہو جاتی ہیں. نماز جمعہ تنہا نماز ہے جو فرادہ نہیں پڑھی جا سکتی. اگر نماز جمعہ جماعت ممنوع ہو گیا تو نماز جمعہ ہوگا ہی نہیں. گھروں میں نہیں پڑھ سکتے آپ. تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں, نافلہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, یومیہ فرائض گھر میں پڑھ سکتے ہیں آپ, یا مساجد میں فرادہ پڑھ سکتے ہیں. جمعہ واحد فریضہ ہے جو جماعت سے پڑھنا ہے آپ کو. اضطرار اگر ہوا تو آپ نہ پڑھیں. لیکن آیا اضطرار ہے اس وقت؟ اگر ہم نالائکی, انتظامی نالائکی کو اضطرار قرار دیں, ہم کوئی انتظامی نالائکی ہو جائے, اس کو کہیں یہ اضطرار ہے, تو یہ تو اضطرار کے زمرے میں نہیں آتا, نالائکی کے زمرے میں آتا ہے. اگر اس طرح سے اضطرار ہو منسٹریوں کے اختیار میں, بیوروکریٹس کے اختیار میں, یہ کہیں کہ اضطرار آ گیا ہے, پھر تو قانون بھی ختم ہو جائے گا, دین بھی ختم ہو جائے گا. ابھی آپ کے ملک میں ایک سابقہ ڈکٹیٹر نے ایمرجنسی نافذ کی تھی, قانون معطل کیا تھا. عدالت نے آ کے سزائے موت دی, عبرتناک سزا, کہ پھانسی دے کے پھر ڈی چوک میں لٹکا رہے. اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے. کیا کیا تھا اس نے کیا کیا تھا؟ آئین توڑا تھا. آئین معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کی تھی, یعنی اضطرار کا اعلان کیا کہ اضطرار ہے, ملکی حالات میں اضطرار آ گیا ہے, اب معمول کا آئین منشور نہیں نافذ ہوگا, ایمرجنسی نافذ ہوگی, ڈکٹیٹر کے احکامات چلیں گے. تو عدالت عالیہ نے جرم قرار دیا. اب وہی عدالت عالیہ آیا یہاں موجودہ صورتحال میں کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کسی اور کی بات نہ سنیں. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا کو جھوٹا کہا ہے کل وزیر اعظم کے ساتھ نشست میں, اور میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا ہے. توبہ کروائی ہے ان سے, انہوں نے میڈیا سے معافی مانگی ہے, انہوں نے صحافیوں سے توبہ کروائی ہے انہوں نے کہ یہ کیوں کہا ہے میڈیا جھوٹا ہے. انہوں نے میڈیا والوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ جھوٹا نہیں ہے کیا؟ واقعی میڈیا جھوٹا نہیں ہے؟ تو میں نے جھوٹے کو جھوٹا کہا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جھوٹے میڈیا نے بھی انہیں معذرت پہ مجبور کیا ہے. میڈیا کہہ رہا ہے اضطرار ہے, سیکولر کہہ رہے ہیں اضطرار ہے, بیوروکریٹ کہہ رہے ہیں اضطرار ہے, فلاں کہہ رہے ہیں اضطرار ہے. آپ سب کو چھوڑ دو, آپ ملک کے اعلیٰ عدلیہ کے سب سے اعلیٰ جج کو لے لو, چیف جسٹس پاکستان موجودہ گلزار احمد صاحب محترم, یہ کیا فرما رہے ہیں موجودہ صورتحال میں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومتوں کی نااہلی ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ وبا سے نمٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولانا نہیں کہہ رہے, بلکہ یہ عدالت عالیہ کا سربراہ اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ روزانہ شاہ سرخیوں میں پڑھتے ہیں ان کے سارے بیانات. ان کی بات تو حجت ہے, ان کی بات تو معتبر ہے, ان کی بات کی تردید بھی نہ حکومت نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے, نہ میڈیا نے کہا ہے یہ غلط ہے. بس ٹھیک بات کی انہوں نے کہ اس حکومت نے, نہ صوبائی حکومتوں نے نہ وفاقی حکومت نے اس بیماری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. خب جب آپ بیماری کے دنوں میں, وبا کے دنوں میں نااہلی
کی وجہ سے ابتری پیدا کر دو، افراتفری پیدا کر دو، پھر اس کو بحران و اضطرار قرار دو، اور پھر اس میں دین معطل کر کے مسجدیں بند کر دو، کہ کہو کہ اضطراری احکام ہیں، جب مشکلات ہوں تو دین معطل ہوتا ہے۔ روزہ نہ رکھو اگر مضطر ہو، تم سفر پہ ہو روزہ نہ رکھو، اگر مریض ہو روزہ نہ رکھو، اگر مشقت ہے بہت زیادہ قابل برداشت نہیں ہے روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھو جب سہولت ہو جائے۔ یہ تو دین خود یہ شقیں رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن جب اضطرار ہو، نہ کہ جب بے لیاقتی ہو، نااہلی ہو، نالائکی ہو، اور جان بوجھ کر آپ ایسے حالات پیدا کرو کہ مریضوں کے ٹیسٹ ہی نہ لو، مریضوں کے لیے انتظام ہی نہ ہو، مریضوں کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ نہ کرو، اور پھر سب کے اوپر پابندی لگا دو کہ مارکیٹیں بھی بند، دکانیں بھی بند، کاروبار بھی بند، فیکٹریاں بھی بند، سب کچھ بند۔ خوب سب کچھ بند ہے، حکومت کیوں بند نہیں کی ہے تم نے؟ کابینہ کیوں بند نہیں کی ہے تم نے؟ پولیس کیوں ڈیوٹی پر ہے؟ فوج کیوں ڈیوٹی پر ہے؟ میڈیا کیوں ڈیوٹی پر ہے؟ یہ کیوں نہیں بند کی ہے؟ کیا کرونا ان کو نہیں لگتا؟ اسی اضطرار میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ضروری ہے۔ وہ اگر ڈاکٹر بند کر دیں، اضطرار ان کو بھی شامل ہو جائے تو بیماری اور زیادہ تباہی مچائے گی۔ پولیس اگر چھٹی کر دی، ملک میں اور زیادہ ناامنی افراتفری پیدا ہوگی۔ فوج اگر چھٹی کر جائے، اور زیادہ ملک غیر محفوظ ہو جائے گا۔ حکومت اگر چھٹی کر جائے، زیادہ ہرج و مرج پیدا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اضطرار کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کھلی رہنی چاہیے۔ کچھ معیشت کے دروازے کھلے رکھنے ہیں آپ نے، تاکہ اضطرار نہ بڑھے نہیں اضطرار۔ اسی طرح کچھ چیزیں آپ کو ایسی انتظام کرنے ہیں، تحفظ دینا ہے کہ جس میں اضطرار کنٹرول ہو۔ نہ یہ کہ آپ سب کو بھیڑ بکری ایک جگہ جمع کر کے سب کو بند کر دو، گھروں میں بند کر دو، یہ رائے حل نکالا ہے۔ یہ نامعقول ترین رائے حل ہے، جس خناس کے ذہن سے بھی نکلا ہے اس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ بات جو حالات حاضرہ کے متعلق ہوگی اس میں عرض کروں گا میں، کہ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے اس وبا کے نتیجے میں، جو لاک ڈاؤن، اور اس سے کیا دنیا میں ابھی تک کیا ہو چکا ہے، جو باہر آ چکا ہے منظر عام پر، وہ آپ تصور کر کے لرز جائیں گے۔ جو ان کی حماقتوں کی وجہ سے یہ ہے، یہ احمقانہ فیصلے مفاد پرستی کی بنیاد پر، یہ درست نہیں ہے۔ آپ وبا کو فرقہ واریت میں لے گئے ہیں، فرقہ وارانہ رنگ اس کو دے دیا ہے۔ وہ وبا کا دن اضطرار ہے یا نہیں، یہ کون تشخیص دیتا ہے؟ پہلے تو اس کی نشاندہی کرو، کس کے حق میں ہے کہ اضطرار تشخیص دے کے حکم کرے کہ یہاں پر اضطرار ہے، اور دین کا اضطراری ضابطہ نافذ ہوگا، نہ اختیاری۔ آپ اختیاری دنوں کو اضطرار بنا کر اور پھر اس میں اضطراری احکام نافذ کرو، یہ ناجائز ہے، یہ نادرست بات ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ یہ دین نے خود بتایا ہوا ہے، حاکم شارع، حاکم شرعی، حاکم الہی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ الامامت ہی زعامت الدین والدنیا، دین اور دنیا کی لگام، دین و دنیا کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ امام کے ہاتھ میں ہے۔ امام تشخیص دے سکتا ہے۔ آپ ایران میں دیکھیں، وہاں مساجد بھی بند، جماعت بھی بند، مجالس بھی بند، زیارتیں بھی بند، جمعہ بھی بند۔ وہاں علماء کا کوئی بورڈ نہیں بلایا گیا، کوئی اجلاس نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کہ حاکم شرعی موجود ہے، حاکم الہی موجود ہے، اس نے تشخیص دیا اضطرار ہے، بند کر دو، بند ہو گیا۔ آپ حاکم شرعی پر دروازہ دین کا بھی دنیا کا بند کر کے خود حاکم شرعی بن جاتے ہیں۔ حاکم شرعی، پریزیڈنٹ حاکم شرعی بن جاتا ہے، وزیر اعظم حاکم شرعی بن جاتا ہے، منسٹر حاکم شرعی بن جاتا ہے، ہر تنظیم کا سربراہ حاکم شرعی بن جاتا ہے، ہر مسجد کا امام حاکم شرعی بن جاتا ہے۔ یہ کس کی سیٹ پہ جا بیٹھے ہو تم؟ معاہدوں سے متبادل نظام کا متبادل لے آئیں گے آپ، ان 20 نکات معاہدوں سے، اور یہ 20 نکات کسی سرکاری، اسلام آباد کی سرکاری مسجد میں بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ 20 نکات 6 فٹ کے فاصلے پہ کون سا مذاق؟ جماعت، یہ جماعت ہونی ہے 6 فٹ کے فاصلے سے؟ کس
کس نے جواز نکالا ایک 6 فٹ کے فاصلے پہ نماز جماعت پڑھو؟ یعنی دین کا مذاق اڑاؤ. یہ حاکم شرعی کے اختیار میں ہے. عزیزان، یہ بات نہایتاً، جیسے کرونا نے بہت کچھ تسلیم کروا دیا نا آپ سے، جو آپ دین کی نہیں سنتے تھے، اللہ کی نہیں سنتے تھے، ڈاکٹروں کی نہیں سنتے تھے، کرونا نے سب منوا لیا آپ سے. پولیس کی نہیں سنتے تھے، کرونا نے منوا لیا. آخر کار کرونا نے آپ سے حاکم شرعی منوا لینا ہے. دلائل سے نہیں مانو، تبلیغ سے نہ مانو، رہنمائی سے، ہدایت سے نہ مانو، لیکن کرونا نے آخر آپ کو منوا لینا ہے کہ آپ کے ہاں امامت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہر درد کی دوا امامت ہے عزیز من. وہاں تسلی ہوتی ہے. امام کہے جمعہ پڑھو تو پڑھ کے تسلی ہوتی ہے، امام کہے جمعہ چھوڑ دو تو نہ چھوڑ کے بھی تسلی ہوتی ہے. لیکن اگر امام کے بغیر پڑھ بھی لیا تو بھی دل مطمئن نہیں ہے، ساتھ زور بھی پڑھتے ہو، پھر اٹھ کے پھر جگاڑ لگاتے ہو ساتھ زور کا اس کے، چونکہ مطمئن نہیں ہو. اس راہ حل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ابھی اسماعیلی جماعت کے اندر انہوں نے کرونا کے دنوں میں کیا کرنا ہے، کس کی بات سنیں گے؟ کس کی بات سنیں گے؟ امام کی، اپنے امام کی. امام جو کہے گا، امام وقت جو کہے گا اس کی بات سنیں گے. شش امامی امام کی بات سنتے ہیں، 12 امامی یہ خود امام بنے ہوئے. اس رائے حل کی طرف آنا ہوگا. اللہ کا بھی یہ فرمانا ہے، ایتیا طوعن او کرہا، راضی ہو کر ہو یا ناراحت ہو کر تمہیں آنا پڑے گا، آنا پڑے گا اس راہ کے اوپر. یہ آخری رائے حل ہے آپ کے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام انسانوں کو اس بلا سے نجات عطا فرمائے، تمام مومنین مسلمین کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور پاکستان میں اور گرد و نواح میں جو کوئی انسان مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.